صاحب اگر دونوں دلائل سامنے رکھے جائیں تو کیا یہ بھی تو ایک فیکٹ نہیں ہے کہ بلے کا نشان ہے نہیں سرے سے؟ انٹرنیٹ کی قدر بندش ہے، اہم ترین رہنما ایک جماعت کے یا پریس کانفرنس کر چکے ہیں یا غائب ہیں یا مقدمات میں اندر ہیں، اور اس کے باوجود سب سے بڑی جماعت ابھر کر وہ سامنے آئی. کیا یہ ایک تحریک یا خاموش انقلاب نہیں تھا؟ دیکھیں جی جامی صاحب، پہلے تو چند چیزیں پاکستان کے اندر آج کی تاریخ میں بہت سختی کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ جی ہم ملک جو ہے اس میں دانشور جو ہیں ان کی بہت بہتات ہے، اور دانشور اس کوالٹی کی کہ بس علامہ اقبال ایسی مشہور ہو گیا ہے، اگر نہ آج کل اللہ کا فضل و کرم سے اس لیول کے دانشور بہت ہے. دوسرا جو اصول یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو اپنی بات کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کو تاریخ کی کتابوں میں ایک حقیقت کے طور پہ جو ہے رقم کر دیا جائے. ٹھیک. اب میں اب کیا بتاؤں جی، ہمارے ہاں جو پورے جس ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، پھر جو ہماری سپریم کورٹ کا رول ہے، تو خدا گواہ ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں یہی تو ہمارے مجرم ہیں. ان میں سے مجھے بتا دینا کہ کون بندہ ہے جس نے یہ جرائم کے جو گروہ جو جتھا پاکستان کے اوپر 70 سال سے قابض ہے، اس کے اندر اپنے جرم کا حصہ اس کا کام ہے. بتا دے کوئی بندہ. آج جہاں پہنچے ہیں انہی لوگوں کے جرائم کا، ان کے گٹھ جوڑ کا، کبھی کس کا ایک تسلسل ہے جس کے اندر ہم اس وقت چکی کے دو پارٹ کے آپ رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں. میں بالکل رولنگ ایلیٹ کی بات، میں سیاسی جماعتوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. جنہوں نے گٹھ چھوڑ کر کے اس ملک کے خلاف کرائم کیے. میں سن رہا ہوں جناب بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے کہ جی 2024 کا الیکشن جو ہے بڑا بے ایمانہ ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بدتر الیکشن پاکستان کے جو 70 سال تاریخ میں نہیں ہوا. یہ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن 2018 کا الیکشن جو ہے اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور دونوں کے اندر کوالٹی کا کیا فرق تھا. دونوں کے اندر ایک جو غیر قانونیت، ایک فسطائیت، ایک ہٹ درمی، ایک زور زبردستی، وہ کون سی جگہ پہ کس بات میں کسی کمی رہ گئی اور کس بات میں کسی کمی نہیں رہ گئی. دیکھو کرائسس کیا ہے. میں حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کی تاریخ کے بہترین معتبر ترین ججز میں سمجھتا ہوں. سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں؟ ہوں. سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے اور آنن فانن 4-5 اتنے بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے کہ آپ جو ہے تلور کا شکار نہیں کر سکتے بلوچستان میں، جو کیونکہ وہ سارا کے سارا جو ہے ٹھیک ہے اس کی ایک اپنی. اچھا، اور یہ آپ نے جو کچھ آپ نے جو ہوا کوئٹہ فائرنگ کیس ہوا اس میں ڈیسیژن، اور فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ان کا ڈیسیژن آیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اچھا یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس کو 5 سال پرسنا نان گریٹا کس نے بنایا؟ کیا یہ باجوہ عمران خان گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ باجوہ صاحب کے 6 سال میں سے 5.5 سال میں. چلیے میں بات سمجھ گیا ہوں، لیکن جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ صرف میرے بھی ایک میرا سوال بھی سن لینا. جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اپنی جگہ مسند ہوگا، لیکن ایسے ہی کسی حوالے کا پھر ہم ان کے آخری سال 2 کے اوپر بھی اطلاع کر سکتے ہیں؟ کیا جو ان کے آخری سال 2 کا ٹینیور ہے اس میں جو انہوں نے فیصلے دیے بالخصوص ایک سیاسی جماعت کو بلے سے محروم کرنا یا دیگر متنازع فیصلے ہیں، اس کو پھر کس کا شاخسانہ قرار دے گی؟ جاوید صاحب 2 باتیں علیحدہ رکھیں. ایک تحریک انصاف 2 بندوں کے خلاف ایک جو بغض ہے وہ احساس جرم کی وجہ سے آیا ہے، جو کہ 5 سال بغیر کسی وجہ کے انہوں نے قاضی فائزہ کی بیوی ان کو جو بے توقیری کی سوشل میڈیا کے اپنی جگہ درست، لیکن جب یہ پرسنل وینڈیٹا تھا تو کیا قاضی صاحب کو پی ٹی اے کے مقدمات ڈیل کرنے چاہیے؟ یار پھر آپ میرے بات میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اگلا پوچھ رہے ہیں. اور دوسرا عاصم منیر صاحب ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ممکنہ طور پہ چیف جو آرمی بن سکتے تھے، ان کے خلاف ایک پورے جلوس لے کے جائے. اب قاضی صاحب نے کیا کیا؟ میں یہ بات آج شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے
یہ قاضی فیصلے کے علاوہ کسی سے دلا کے دلاتے. مختار صاحب کہتے نا پنجاب کا الیکشن کرا دیتے 13 مئی 2023 کو. دیکھیں کا بات یہ کہ اچھا جو سمبل ہے نواز شریف سے جو ساکر نثار نے 4 سیٹوں پہ سمبل لے لیے تھے, تب نہیں پتہ چل گیا تھا کہ سمبل لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر جو جس پہ لیے گیا پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن نہیں کیا تھا کہ ان کو بلے کے سمبل نہیں مل سکتا, اور اوور اسٹیج نہیں تھا کہ جب آپ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اور جب ہمیشہ سے موجود ہے کہ آپ پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کو پارٹی سمبل نہیں دیا جائے گا. اب تحریک انصاف نے جو الیکشن کرائے اسی کو خود ہی نہیں نالفائڈ کیا گیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جناب حبیب اکرم صاحب, اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ حکومت تو بن گئی ہے, چناؤ تو ہو گیا, ماضی کے ساتھ اس کا ہم موازنہ بھی کرتے رہیں گے, تلخ واقعات کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے, لیکن اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اب جب ہم 2025 میں جا رہے ہیں, میں بحث بھی رہا ہوں, کچھ رائے دینی ہو تو یہ بھی دیجیے گا مہمانان کی اوپینین کے اوپر. ویسے 2024 کے الیکشن کو ٹھیک ہونے کی اب تک ایک ہی دلیل میری سمجھ میں آئی ہے, وہ کیا ہے؟ جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جال سازی الیکشن کے اندر, تو لہٰذا اس میں بھی ہو گئی ہے. پہلے بھی ایک غلطی ہوتی رہی ہے تو یہ بھی ہو گئی ہے. پہلے بھی ظلم و ستم ہوتا رہا ہے تو اب بھی ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس کو قبول کر لیا جائے. تو ٹھیک ہے, اگر یہ دلیل ہے تو اس سے تو پھر بات نہیں کی جا سکتی, آگے کیسے بڑھا جائے. جہاں تک 2025 کا معاملہ ہے, اور ہاں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو حفیظ اللہ رئیس صاحب کے ارشادات ہیں میرے سر آنکھوں پر, لیکن میں انتہائی ادب کے ساتھ ان سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں. وجہ وہ ایک منتقم مزاج شخص تھے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کی بدقسمتی سے ہمارے سروں پر سوار ہو گئے تھے. انہیں پی ٹی آئی کیسز ڈیل کرنے چاہیے, انہیں نہ پی ٹی آئی کے کیس, انہیں کوئی بھی کیس نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک شخص جب اپنے اہل خانہ کی محبت میں گرفتار ہو کر دوسرے لوگوں سے بے انصافی کرنے پر اتر آئے تو ایسے شخص کو جج بنانا غلطی تھی, اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے کہیں بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں, اور 2024 میں صرف ایک ہی اچھی بات ہوئی, وہ یہ کہ وہ ایسا شخص عدالت کے ایوان سے نکل گیا. بالکل ٹھیک. اب کیا 2025 میں میرا خیال پوائنٹ لے لیں آپ. جی 2024 کا الیکشن کا میں کہتا ہوں تو یہ سسٹم نرالا ہے 2018 سے لے کے آج تک کا. 2024 میں ایک بنیاد پڑی اور جو عمارت قائم ہوئی, چھت پڑی, وہ 2024 کی پڑی. میں نے تو اتنا کہا ہے, اگر نہیں سمجھا سکا تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا. آپ نے 2014 سے شروع کی. دوسری بات سنیں, قاضی صاحب کے اوپر ساری دشنام ترازی اور اس کی تسمیے میرا خیال ہے کہ بہت ٹھیک ہے پبلک کنزمپشن کے لیے, بڑا مقبول سبجیکٹ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمیں بہت اچھی اس کے اوپر پذیرائی ملتی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جب جسٹس گلزار کے بینچ نے فیصلہ کیا کہ قاضی فائز صاحب تحریک انصاف کے کیسے نہیں سن سکتے, آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے, اور 3-4 سال وہ آئیڈل بن کے بیٹھے رہے, تو کسی کو اس وقت احساس ہوا نہیں؟ اور کتنا پاکستان کے ساتھ ایک پوری جوڈیشری کا کرائم ہوا ہے. کسی نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ جنرل فیض کے بارے میں ایف آئی آر کٹوا دی ہے انہوں نے, یا کٹوانے کہہ دیے.